سورہ النساء 8واں رکوع۔ مسلمانوں پر اللہ کا کرم ہے کہ ان کی ہدایت دوسروں کے واقعات کے بیان سے کی جاتی ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ یہی وہ باتیں ہیں جنہوں نے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ دیکھو تم ان سے بچتے رہنا۔ ان کے چہرے مسخ ہوئے تھے، دل اب بھی مسخ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ الم تر علی الذین اوتوا نصیب من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن کو اللہ کی کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور کافروں یعنی مشرکین مکہ کے متعلق کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں۔ ان کا منشا یہ ہے کہ جب کافر ان سے بہتر ہیں تو یہ یہود تو ان سے بہت بہتر ہوئے کہ وہ اللہ کی منتخب لوگوں میں ہیں۔ یعنی ان کا یہ خیال غلط ہے کہ یہود اللہ کے منتخب پسندیدہ بندے ہیں، بلکہ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم ہرگز کسی کو اس کا مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ یہود جو ملک و سلطنت کو اپنا حق اور ورثہ سمجھتے ہیں، کیا واقعی اللہ کی سلطنت میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو اس میں سے تل برابر نہ دیتے۔ یہ تو ان کا محض خیال خام ہے۔ اس کارخانے قدرت کا مالک اللہ ہے، جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں؟ الناس سے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، ان نعمتوں پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دی ہیں۔ کیا یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے فضل و کرم کو دیکھ کر بغض و حسد سے مرے جاتے ہیں کہ یہ تو وہی خاندان ابراہیم کے لوگ ہیں جن کو اللہ نے عزت دی، پس ہم نے تو ابراہیم ہی کے خاندان کو کتاب اور حکمت دی، قرآن اور احکام شریعہ عطا فرمائے، اور ان کو ہم نے بڑی سلطنت بھی دی۔ پھر آپ کی نبوت اور عزت پر یہ بغض و حسد کیسا؟ یہ تو بڑی بے انصافی کی بات ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ اور اہل کتاب میں بھی سب ایک سے نہیں، پس ان میں سے کوئی تو کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور کوئی اس سے رکا ہوا ہے، اسے نہیں مانتا، اور نہ ماننے والوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں سے منکر ہوئے، جنہوں نے نبی، کتاب اور معجزات کا انکار کیا، ہم ان کو عنقریب آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، چمڑی باقی نہ رہے گی، تو ہم ان کی اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب کا خوب مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، کافروں پر عذاب دینے میں غالب ہے اور بدلے لینے میں بھی اس کی حکمت کار فرما رہے گی۔ لوگ عذاب کے عادی نہ بن سکیں گے، احساس مٹنے نہ پائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے ان باغوں میں پاک صاف ستھری بیویاں ہوں گی کہ احساس تنہائی نہ ہو، اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے جو عنایات الہی کا پرتو ہوگا۔ یعنی یہود کی خیانت اور ناانصافی کے بعد مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ امانت، دیانت اور عدل کو درجہ امتیاز بنائیں۔
ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیع بصیرا۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کو واپس کر دو۔ امانت اللہ کی بھی ہے اور بندوں کی بھی، سب واپس کرنا ہے۔ امانت الہی، کتاب اللہ، احکام شریعہ، علم الہی کی فہم، اللہ کی وحدانیت جان کر سمجھ کر اس کے بندوں تک پہنچانا۔ امانت کے ساتھ عدل ضروری ہے۔ دراصل امین ہی عادل ہوتا ہے، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تو تم کو کیسی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ امانت اور عدل پر رہنا ہی نعمت ہے۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ عدل میں سماعت اور بصارت دونوں کو دخل ہے، یعنی جو حاکم عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اللہ ان کا مرتبہ یہاں بھی بڑھاتا ہے، لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حاکم ہوں ان کا حکم مانو۔ فرائض میں اللہ کی اطاعت، سنت میں رسول کی اطاعت، صاحب امر، خلفائے اربع، صحابہ، ارباب عقول، پیران طریقت، ارباب حکومت اور لشکروں کے حاکم وغیرہ سب شامل ہیں۔ خود کتاب و سنت کے تابع رہو، جو اس پر چلاتا ہے اس کا کہنا مانو تو نفس مطمئنہ پا جاؤ گے۔ یہاں کوئی نزع نہ ہوگا، دل برائی کی طرف نہ کھینچے گا۔ پھر اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، حق بات واضح نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو، اور اگر تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ جو کہا گیا یہی بہتر ہے اور اس کا انجام اور بھی نیک ہے۔ یعنی یاد رکھو، خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کا حکم ماننے کے قابل نہیں۔ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ابد الآباد تک ہے، باقی سب کی ایک حد تک محدود ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں رسول کا لفظ مکرر نہ آیا۔ بات یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ سنت، اللہ کی اطاعت کے ساتھ شریعت لازم ملزوم ہے، اور یہ اصول جو بتایا گیا یہ نہایت ہی خوب ہے، اور اس کا انجام اور بھی اچھا ہے۔